ایک لڑکا بزرگ کے پاس آتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے میری ویلیو بتائیں، آپ مجھے میری پرائز بتائیں۔ بزرگ اس لڑکے کے سوال پر سرپرائز تو ہوتا ہے، مگر اسے ایک چمکتا ہوا قیمتی پتھر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ پتھر مارکیٹ میں لے جاؤ اور اس کی قیمت پوچھ کے آؤ، مگر یاد رہنا کہ تم نے یہ پتھر بیچنا نہیں ہے۔ وہ لڑکا ایسا ہی کرتا ہے اور مارکیٹ میں اس پتھر کو لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک اورنج سیلر کے پاس وہ پتھر کو لے جاتا ہے۔ جب اورنج سیلر اس پتھر کو دیکھتا ہے تو اسے آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں اس پتھر کے بدلے 12 اورنج دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکا ویجیٹیبل کے پاس جاتا ہے۔ ویجیٹیبل سیلر اس پتھر کو جب دیکھتا ہے تو اسے آفر کرتا ہے کہ میں اس پتھر کے بدلے تمہیں ایک آلوؤں کی بوری دے سکتا ہوں۔ وہ لڑکا دوبارہ معذرت کرتا ہے اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے۔ وہ ایک جولر شاپ جب دیکھتا ہے، جب جولر اس پتھر کو دیکھتا ہے تو اس لڑکے کو آفر کرتا ہے میں تمہیں اس پتھر کے بدلے 50 لاکھ روپے دے سکتا ہوں۔ وہ لڑکا معذرت کرتا ہے، جولر اسے دوبارہ آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں اس پتھر کے بدلے 2 گولڈ کے نیکلیس دے سکتا ہوں۔ وہ لڑکا معذرت کرتا ہے اور نہ بھیجنے کی وجہ بتاتا ہے۔ تھوڑا سا جب لڑکا آگے جاتا ہے تو وہ ایک پریشس اسٹام سا شاپ دیکھتا ہے۔ اس پتھر کو دیکھتا ہے تو وہ ایک کپڑا بچھاتا ہے، اس کپڑے کے اوپر اس پتھر کو رکھتا ہے اور اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس پتھر کو غور سے دیکھتا ہے اور سیلر اس لڑکے کو کہتا ہے کہ میں اگر ساری کائنات بھی بھیجوں تب بھی میں تم سے یہ پتھر نہیں خرید سکتا۔ یہ سننے کے بعد وہ لڑکا اس بزرگ کے پاس واپس جاتا ہے اور سارا ماجرا بتاتا ہے۔ وہ بزرگ لڑکے کو کہتا ہے کہ اسی طرح تم بھی یونیک ہو، سرپرائز ہو، اسی طرح تمہاری قیمت ہر شخص اپنی سوچ اور انفارمیشن کے مطابق لگاتا ہے، اور ہم جب پوری زندگی گزار لیتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارا قیمت تو ان لوگوں نے لگائی ہے جن کو اپنی بھی سمجھ